صلی اللہ علیہ وسلم علی ایجاب غسل چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرجل یخرج من ذکرہ المذی کیف یفعل. مذی آدمی کی شرمگاہ سے نکلے تو پھر وہ کیا کرے. اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مذی پاک ہے کہ ناپاک ہے. اس پر تو تقریباً سب کا اجماع ہے کہ مذی ناپاک ہے. اس کا حکم وہی ہے جو پیشاب کا ہے. بعض رافضیوں میں سے کسی ایک کا، رافضیوں میں بھی تو بہت فرقے ہیں نا، کہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے لیکن اس کا کوئی شمار نہیں، اجماع پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے. پھر دوسری چیز، دوسرا اختلاف اس میں یہ، اس کو امام طحاوی نے ذکر نہیں کیا، اس مسئلے کو نہیں چھیڑا پاک ناپاک کے بارے میں. دوسرا مسئلہ جو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جو آپ کو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ مذی سے وضو تو واجب ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن مذی نکل جائے تو دھلیں گے کیا؟ صرف موضع مذی دھلیں گے یا پوری شرمگاہ دھلیں گے؟ سمجھ؟ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ایک لفظ آیا ہے، آپ نے بھی پڑھا کہ یغسل مذاکیرہ، حدیث شریف میں آیا ہے یغسل مذاکیرہ، اور ایک روایت میں آگے آپ پڑھیں گے انسیہ کا لفظ کہ اپنے خصیتین کو بھی کیا کرے، وہ دھل لے، اور شرمگاہ کو، ذکر کو بھی دھلے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پوری شرمگاہ کو بھی دھلنا ضروری ہے؟ جہاں مذی لگی ہے، جہاں نہیں لگی ہے، سب کو دھلنا ہے، یا جہاں مذی ہے صرف موضع نجاست کو دھلنا؟ یہ اختلاف ہے، یہی بیان کرنا چاہیے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سب دھلنا ہے. جہاں نجاست لگی ہے یعنی مذی، اس کو بھی دھلنا ہے، اور جو اغل بغل کی جگہ ہے یعنی پوری شرمگاہ دھلنا ہے جس میں ان سین ملا. تو جمہور کا، ہمارے جو امام صاحب ہیں اور امام مالک کے علاوہ جتنے فقہاء ہیں محدثین، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف موضع نجاست کو دھلا جائے گا، کیونکہ مذی کا حکم جو ہے یہ پیشاب ہی کا حکم ہے، مذی پیشاب کے حکم ہے. تو اگر آدمی پیشاب کرتا ہے تو کیا دھلتا ہے؟ موضع نجاست ہی تو دھلتا ہے، وہی واجب ہے اس پر. تو مذی بھی جب حکم میں پیشاب کے ہے تو جہاں لگی ہے مذی وہاں دھل، بقیہ چیزوں کو دھلنا کوئی ضروری ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مذاکیر کو دھلے، شرمگاہ کو دھلے. کہتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے بطور استحباب ہیں، سمجھ، اور فضل کے طور پر. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیشاب میں اور مذی میں فرق بھی ہے، کہ مذی کے جو نکلنے کا سبب ہے وہ شہوت ہے نا، شہوت سے پہلے یہ خارج ہوتا ہے، منی سے پہلے، تو یہ پھیل بھی جاتی ہے اور اس میں کچھ چکنا پن ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کے دھلنے میں آدمی پیشاب کے بنسبت مبالغہ کرے. تو اس لیے ہے. یہ بھی ہے کہ آپ پڑھیں، آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، بھی شاید نہیں پڑھا.
حیض کے استحاضہ کے بیان ابھی نہیں آیا نا، نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں بطور علاج بھی ہوتی ہیں کہ مذاکیر یا اغل بغل کی جگہ کو دھلنے کا جو حکم ہوتا ہے وہ بطور وجوب نہیں ہوتا ہے، بطور علاج ہوتا ہے کہ اگر اس کو دھل لیا جائے تو مزی سمٹ جائے گی اور پھر وہ نکلے گی، سمجھ؟ یہ حدت اور گرمی سے ہوتی ہے، اور دھلنے سے پھر جب ٹھنڈک پہنچ جائے گی تو پھر وہ سمٹ جائے گی۔ جیسے قربانی کے جانوروں کے بارے میں تھا کہ وہ ان کے تھن میں دودھ ہوتے تھے نا، تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو دھلو، پانی مارو تو وہ جو دودھ کی تیزی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی، ورنہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ دودھ اگر تھن میں بھرا ہوا اور نہ نکلے نا تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جمہور کا کہنا یہ ہے کہ حدیث شریف میں جہاں شرمگاہ کے دھلنے کا حکم ہے موضع نجاست کے علاوہ، وہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے، وہ بطور استحباب یا بطور علاج ہے، سمجھ یہ دھل لینا بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے موقعوں پہ بھی جب مزی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اتنا ہی فرمایا کہ اس سے وضو ہے، اور اگر ضروری ہوتا کہ مذاکیر یا اغل بغل کی جگہ کو بھی دھلنا واجب ہے تو سرکار وہ بھی ضرور بتاتے، لیکن کبھی بتایا کبھی نہیں بتایا۔ وضو واجب ہے اس کو تو ہمیشہ بتایا، جو چیز ضروری تھی اس کو ہمیشہ بتایا، اور جس کو کبھی بتایا نہیں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں تھی، وہ بطور مشورہ ہے یا بطور علاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس یہی آج کے اس سبق میں ہے۔ پھر اخیر میں انہوں نے عقلی بھی دلیل دے دی کہ جب مزی کا حکم پیشاب کا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منی نجیس ہے، نجاست ہے، تو نجاست میں تو سب سے اغلظ نجاست کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ ہے نا، لیکن پیشاب پاخانہ میں بھی جب دھلنے کا حکم ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ موضع نجاست ہی کا تو حکم ہوتا ہے۔ تو جو اغلظ نجاسات ہیں جب اس کے دھلنے کے لیے موضع نجاست ہی ضروری ہے، اغل بغل کوئی ضروری نہیں، تو مزید بھی ایک نجاست ہی تو ہے، تو اس کے لیے بھی عقل یہی کہتی ہے کہ اتنا ہی دھلا جائے جہاں لگی ہو۔ تو آخر میں یہ عقلی دلیل بھی انہوں نے دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی روایت امام مالک کی مستدل ہے، وہ دیکھ لیجیے آپ۔ ان رافع بن خدیج ان علی امر عمارہ، یہ حدیث آپ نے موطا میں بھی پڑھی ہے، ممکن ہے راوی بدل گئے ہوں، اس میں دو طرح سے، ایک تو حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا تھا انہوں نے، آگے روایت آ رہی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ حضرت عمار، دو صحابہ کرام کا ذکر ہے اس میں۔ حضرت علی نے حضرت عمار کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں مسئلہ پوچھیں۔ فقال یغسل مذاکیرہ، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے ذکر کی جگہوں کو، یعنی اس کے شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہ کو وہ دھل، ویتوضا، اور وضو کر لے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان غسل المذاکیر واجب علی الرجل اذا عمد، تو بعض لوگ، مراد امام مالک ہیں، بعض لوگ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ مذاکیر کا دھلنا یہ واجب ہے، مذاکیر میں وہ سب آ جائیں آدمی پر جب وہ اذا امزا، جب اس سے مزی نکل جائے تھا، وَإِذَا بالا، اور جب پیشاب کرے تھا، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْأَثَرِ، اور لوگوں نے اسی حدیث سے دلیل پیش کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یغسل مذاکیرہ ویتوضا،
ہے نا، اپنی شرمگاہ کو دھلے اور وضو کرے، یا اپنی شرمگاہ کو دھل کر وضو کرے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ایجاب غسل المذاکیر ولكنه ليتقلص المذی فلا يخرج۔ دوسرے لوگوں نے، جس میں جمہور فقہا ہیں امام مالک کے علاوہ، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مذاکیر کے غسل کے ایجاب پر نہیں ہے، یعنی سرکار سے مذاکیر کے غسل کا دھلنا یہ واجب نہیں ہے، وجوب کے طور پر یہ حکم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذِي، تقلص مانے سمٹ جانا، بند ہو جانا، رک جانا، تاکہ مزید نکلنا رک جائے، فلا یخرج تو نکلے۔ قالوا ومن ذلك ما امر به المسلمون في الهدي، یا ما امر به المسلمون پڑھیں اس کو، ہے نا، ما امر به المسلمون في الهدي اذا كان له لبن ان ينزح زرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کے جانور میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اس کا دودھ تھن میں ہو تو اس کے تھن کو پر پانی بہایا جائے، لِيَتَقَلَّصَ ذَلِكَ فِيهِ، تاکہ وہ دودھ اس کے تھن میں سمٹ جائے، سمجھ رہے، فلا یخرج تو نہ نکلے۔ یہ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز کیا ہے، بطور علاج، یہ بطور وجوب نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا، کہتے ہیں کہ احادیث اتنی ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، متواتر بمانا معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں اس چیز پر جو انہوں نے کہا، یعنی وہ دلالت کرتی ہیں اس پر جو جمہور نے کہا ہے، اس پر تواتر کے ساتھ احادیث ہیں کہ صرف موضع نجاست کا دھلنا ضروری ہے، پوری شرمگاہ کا دھلنا کوئی ضروری نہیں۔ فمن ذلك ما حدثنا ابن ابی داؤد، یہ دیکھیے وہی حضرت علی والی روایت یہاں بھی ہے، لیکن یہاں ہے ان ابن عباس قال قال علی رضی اللہ عنہ كنت رجلا مذا، حضرت علی نے ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں بہت مزی والا آدمی تھا، یعنی مزی زیادہ نکلتی تھی۔ فامرت رجلا يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو حکم دیا، اب وہ شخص حضرت مقداد بن اسود بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عمار بھی ہو سکتے ہیں، نیچے آیا حضرت مقداد کے بارے میں۔ تو میں نے حکم دیا ایک شخص کو کہ وہ سرکار سے مسئلہ پوچھیں۔ کیوں مسئلہ پوچھیں؟ نیچے وہ بھی لکھا ہے لأن ابنتہ فاطمہ کانت تحت، ہے نا، کیونکہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں تھی، تو یہ شرما رہے تھے مسئلہ پوچھنے سے، حیا کر رہے تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فیہ الوضو، اس میں وضو، اور تو کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ اس سے وضو واجب ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شرمگاہ کو دھلا جائے، ضروری ہوتا تو کہتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی روایت نیچے ان محمد بن الحنفیہ، ہے نا، ہاں یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں جو حضرت فاطمہ کے علاوہ بیوی سے ہیں۔ قال سمعتہ یحدث عن ابی، یہ اپنے باپ سے سن کر روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ قال كنت اجد مزیا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مزی پاتا، یعنی نکلنا اس کا پاتا، تو میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں۔ حضرت مقداد بن اسود یا سابقون الاولون میں سے، سمجھ رہے، ہاں صحابہ کرام میں سے۔ واستحییت ان اسألہ لان ابنتہ عندی، اور مجھے حیا آئی کہ میں سرکار سے خود مسئلہ پوچھوں کیونکہ ان کی صاحبزادی میری زوجیت میں تھی۔ فسالہ، تو حضرت مقداد نے سوال کیا سرکار سے، فقال ان کل فحل یمضی، سرکار نے فرمایا ہر جوان کو مزی نکلتی ہے، فاذا کان المنی ففیہ الغسل واذا کان المذی ففیہ الوضو،
تو جب منی نکلے تب تو غسل ہے، اور جب مزی نکلے تو وضو ہے۔ دیکھیے یہاں بھی سرکار نے کہیں مذاکیر کے دھلنے کا کوئی حکم نہیں دیا، اگر واقعی وہ ضروری ہوتا تو سرکار فرماتے۔ نیچے بھی وہی روایت ہے، ان علی عنہ رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذا وكانت عندي ہے نا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال توضا واغسل، ہے نا۔ دیکھیے یہ فرمایا وضو کرو واغسل ہو، اور مزی کو دھل لو۔ ہاں ضمیر کا مرجع کیا کہے؟ بھئی مزی کے بارے میں سوال ہو رہا تو مزی ہی کی طرف نہ ضمیر لوٹائیں گے، یہاں تو مذاکیر کا کوئی لفظ نہیں۔ بہرحال سمجھ میں آئی بات کہ سرکار نے جو حکم دیا وہ مزی کے دھلنے کا حکم دیا، مذاکیر کے دھلنے کا حکم اگر کہیں ہے بھی تو وہ اسی طرح ہے، بطور علاج ہے، بطور مشورہ ہے، ضروری ہوتا تو ہمیشہ بتاتے۔ چلیے نیچے بھی وہی روایت ہے، ان ہانی بن ہانی ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذا فكنت اذا امضيت اغتسلت، اس میں ایک لفظ ہے، حضرت علی نے فرمایا پہلے میں جب مزی نکلتی تو میں غسل کرتا تھا، وہ منی پر اس کو قیاس کرتے تھے۔ فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیہ الوضوء، تو میں نے سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا نہیں اس میں غسل نہیں، اس میں وضو۔ دہلی نے واسطہ ہٹا دیا، کچھ واحد تو تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ علی نے ڈائریکٹ نہیں وہی مراد وہی سمجھ رہے، مراد وہی سالتو بمانے وہی میں نے پوچھوایا، تفصیل اس کی گزر گئی ہے نا۔ نیچے ہے ان حسین بن قبیصہ ان علی قال كنت رجلا مزا فسالت النبی صلی، دیکھیے ساری حدیثیں اکٹھا کر دی ہیں، حضرت علی کی جو روایت ہے مختلف سندوں سے، مختلف تابعین سے، صحابہ سے، ہے نا، کہیں ابن عباس سے روایت ہے، کہیں اور، ساری روایتیں اکٹھا کر دی۔ فقال اذا رأيت المذي فتوضا واغسل ذكرك، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب مزید تو دیکھو تو وضو کرو اور اپنی شرمگاہ یعنی اپنی ذکر کو دھلو۔ یہاں بھی مذاکیر نہیں ہے، بھائی ذکر کو تو دھلے گا یار جب نکلے گی منی، مزید تو جگہ ہی ہے وہی نکلنے کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ فَاغْتَسِلْ، اور جب منی دیکھو تو غسل کرو۔ عن عائش بن انس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذا فاردت ان اسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحييت منه۔ دیکھیے پوری بات کی ہے نا، اگر پھر کہیں یہ ہے کہ میں نے سرکار سے پوچھا تو مراد ہے پوچھوایا میں نے۔ لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء، یہاں بھی ہے يكفي منه الوضوء، وضو کافی۔ قال ابو جعفر افلا ترى ان عليا لما ذكر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما اوجبه عليه في ذلك، ہے نا، ذکر وضوء الصلاۃ۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت علی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا ہے نا کہ ان پر اس بارے میں کیا واجب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وضوء صلاۃ، نماز کا وضو۔ فثبت بذلك ان ما كان سوى وضوء الصلاۃ مما امر به انما فانما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاۃ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انما كان سوى وضوء الصلاۃ، نماز کے وضو کے علاوہ جس چیز کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا مذاکیر کے دھلنے کا، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاۃ، ہے نا، تو یہ اس معنی کے علاوہ کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے نماز کا وضو واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وضو جو واجب ہوا ہے وہ مزی نکلنے کی وجہ سے، لیکن جو مذاکیر کے دھلنے کا حکم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جہاں لگی بھی نہیں ہے نجاست پھر بھی اس کو دھلنے کا حکم ہے، تو وہ مزی کی نکلنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حفظ ما تقدم کے لیے، کہ تاکہ پھر مزید نہ نکلے، یہ بطور علاج ہے۔
یہی کہنا چاہتے. وقد روى سہل بن حنیف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد دل على هذا ايضا. سہل بن حنیف کی روایت جو سرکار سے وہ اسی پہ دلالت بھی کرتی ہے. وہ یہ ہے، دیکھیے، ان سہل بن حنیف انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء. انہوں نے جب سرکار سے پوچھا مذی کے بارے میں تو فرمایا اس میں وضو ہے. فاخبر ان ما يجب فيه هو الوضوء. سرکار نے خبر دیا کہ جو چیز مذی میں واجب ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ وضو. وذلك ينفي ان يكون عليه مع الوضوء غير. کہتے ہیں اور یہ جواب کہ انما یجب فیہ فقال فیہ الوضو، یہ جو جواب ہے سرکار کا، یہ نفی کر رہا ہے کہ وضو کے علاوہ بھی کوئی چیز واجب ہے اس پہ. ان یکون علیہ مع الوضو غیر، وضو کے ساتھ غیر وضو بھی کوئی چیز واجب ہو، یہ اس کی نفی کر رہا ہے. کیوں؟ حدیث میں صرف کیا ہے؟ فقال فیہ الوضو. سرکار نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے اور کوئی بات ذکر نہیں. فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى. اب ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ. ان ابی عثمان النہدی ان سلیمان بن ربیہ الباہلی تزوج امرأۃ من بنی عقیل. سلیمان بن ربیہ نے بنو عقیل کی ایک خاتون سے شادی کیا. فکان یاتیہا فیلایبھا فیمضی. تو جب وہ ان کے پاس آتے تو وہ صاحب مزی ہو جاتے. فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب. انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب سے مسئلہ پوچھا. فقال اذا وجدت الماء فاغسل فرجك واثنييك وانثييك. ہے نا، ارشاد فرمایا حضرت عمر نے کہ جب تم پانی پالو تو اپنی شرمگاہ کو دھلو اور اپنے دونوں خصیوں کو بھی دھلو. وتوضا وضوءك للصلاة، اور نماز جیسا وضو کرو. کہتے ہیں حضرت عمر تو خود فرما رہے کہ پانی پالو تو اپنی شرمگاہ بھی دھلو اور ہے نا ان سیین کو بھی دھلو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شرمگاہ کو بھی دھلنا چاہیے. حضرت عمر دھلنے کا حکم دیتے تھے. جواب قیل له يحتمل ان يكون وجه ذلك ايضا ما صرفنا الیہ وجہ حدیث رافع بن خدیج. ہے نا، کہتے ہیں یہاں بھی وہی جواب ہوگا جو رافع بن خدیج کی روایت میں ہم نے ذکر کیا ہے نا، جو جواب دیا کہ وہاں جو مذاکیر کے دھلنے کا حکم ہے وہاں کیا ہے؟ وہی بطور علاج ہے نا، بطور مشورہ ہے، فضل کے طور پر. وقد روی عن جماعت ممن بعدہ ما یوافق ذلک. ہے نا، کہتے ہیں ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ مزی میں کیا ہے تو وہ بتاتے کہ وضو ہے، اور کوئی چیز کا ذکر نہیں کرتے کہ صاحب مذاکیر دھلنا ہے یا انثیین دھلنا، یہ سب نہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام صحابہ کرام مزی سے صرف وضو ہی واجب مانتے تھے اور موضع نجاست ہی کو دھلنا ضروری سمجھتے تھے. اب اگر کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یا رافع بن خدیج کی روایت میں ہے تو اس کو بطور مشورہ اور بطور علاج ہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر ضروری ہوتا تو ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا. جیسے وضو ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کسی روایت میں کہ وضو کا ذکر نہ ہو. یہ ہر جگہ ہے کہ نہیں وضو واجب ہے، وضو واجب. دیکھیے عن ابن عباس قال هو المنی والمزی والودی فاما المذی والودی فإنه یغسل ذکرہ ویتوضا. ابن عباس نے کہا تین چیزیں ہیں، منی، مزی، ودی. مزی اور ودی تو اس میں آدمی اپنے ذکر کو دھلے گا اور وضو کرے گا. وَأَمَّا الْمَنِي فَفِيهِ الْغُسْلُ، لیکن منی تو اس میں غسل ہے. دیکھیے موضع نجاستی کے دھلنے کا تو حکم دیا حضرت ابن عباس نے. اچھا، ابو جمرہ کہتے ہیں قال قلت لابن عباس انی ارکب الدابہ فامزی فقال اغسل ذکرک وتوضا وضوءک للصلاۃ. اچھا،
دیکھیے یہاں ابو جمرہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں تو صاحب مزی ہو جاتا ہوں. فقال اغسل ذکرک وتوضا وضوءک للصلاۃ. یہاں دیکھیے یہ ضروری بات ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میں تو سواری پہ بھی صاحب مزی ہو جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اپنے ذکر کو دھل لو اور نماز جیسا وضو کرو. تو یہاں جو دھلنا ہے نا یہ بھی یہی ہے. ہاں یہاں دھلنے کا جو ذکر ہے یہی ہے کہ تم سواری پہ بیٹھتے ہو, سواری پہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن تم دھل لو تو تمہاری حدت ختم ہو جائے. افلا ترى ان ابن عباس حين ذكر ما يجب في المزي ذكر الوضوء خاصا وحين امر ابا جمرہ امره مع الوضوء بغسل الذکر. دیکھیے دونوں باتیں حضرت ابن عباس سے دونوں روایتیں ذکر کی نا. پہلے ابن عباس نے کہا کہ اما المزی والودی فانه يغسل ذکره ويتوضا ہے نا, اور اس کے پہلے بھی ابن عباس کی روایت ہے اس میں صرف وضو ہی کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جس وقت ذکر کیا کہ ما یجب فی المزی ذکر الوضو خاصا تو خاص کر وضو کا ذکر کیا, اور جس وقت ابو جمرہ کو حکم دیا تو انہوں وضو کے ساتھ غسل ذکر کا بھی حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کا علاج بھی ہو جائے. اچھا ان الحسن فی المزی والودی قال یغسل فرجہ ویتوضا وضوءہ للصلاۃ. حضرت حسن بصری سے مزی کے بارے میں اور ودی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو دھل لے فرج کو اور وضو کرے نماز جیسا ہو. سعید بن جبیر سے ہے کہ جب آدمی صاحب مزی ہو جائے تو حشفہ کو دھل لے اور وضو کرے نماز جیسا ہو. کہتے قال ابو جعفر فہذا, مطلب ان سب میں موضع نجاست ہی کے دھلنے کا حکم ہے. کہیں حشفہ کا ذکر ہے, کہیں ذکر کا ذکر ہے, بہت زیادہ اس کے اغل بغل کا حکم نہیں دیا. امام طحاوی فرماتے ہیں فہذا وجہ هذا الباب من طریق تسہیل ما, احادیث کے معنی کے تصحیح کا یہ طریقہ جو ہم نے ذکر کر دیا حدیث سے جو ثابت ہے وہ بتا دیا. لیکن عقلی طور سے واما وجہ ذلك من طریق النظر فإن رأينا خروج المدی حدث فاردنا ننظر نہ لکھا ننظر نہ کیسے ہو ننظرہ ہونا چاہیے. ننظرہ صحیح ہے نہ کیسے آ جائے اس میں, یہ تو فعل مضارع نہ ہے. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم غور کریں خروج احداث کے بارے میں, حدثوں کے نکلنے کے بارے میں. ما الذی یجب ہو گئی, کیا واجب ہوگا. کہتے دیکھیے میں نے وہی جو سمجھایا آپ کو, آپ اس کو ملا لیجیے. کہتے ہیں کہ نجاست ہے مزی, یہ تو طے اجماع ہے. تو ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو نجاستیں ہیں مثلا منی ہے نا, یا پیشاب پاخانہ ہے, چلیے منی چھوڑ دیے, پیشاب پاخانہ ہے اور دم ہے, خون ہے. خون تو ہمارے نہ, ہم اپنے نزدیک پوچھتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن جن کے نزدیک خون ناقض وضو ہے تو یہ بتائیے کہ خون اگر نکل جائے تو کہاں دھلیں گے آپ؟ جہاں نکلا ہے وہیں دھلیں گے. نجاست کوئی لگ جائے نکل جائے تو کہاں دھلیں گے؟ جہاں لگی ہے وہیں دھلیں گے. تو جتنی نجاستیں ہیں موضع نجاستی کے دھلنے کا حکم ہے. اگل بغل کا حکم اگر کبھی دیا بھی جائے گا تو وہ کیا ہے؟ مشورے کے لیے, استحباب کے لیے. تو یہ بھی ایک نجاست ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہونا چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم غور کریں خروج احداث کے بارے میں کہ نجاست جب نکلتی ہے تو واجب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں فکانہ خروج الغائط یجب بہ غسل ما اصاب البدن منه. تو پاخانہ کا نکلنا کہتے ہیں اس سے انہی جگہوں کا دھلنا واجب ہوتا ہے جہاں وہ بدن میں لگتی ہے. ولا یجب غسل ما سوا ذالک, اس کے علاوہ جہاں نئی نجاست لگی ہے اس کا دھلنا واجب نہیں ہوتا ہے نا. الا التطہر للصلاۃ, مگر یہ کہ نماز کے لیے وضو ہے نا, اور جگہوں پہ وضو میں تو دھلا جاتا, وہاں نجاست نہیں لگتی. وکذالک خروج الدم من ای موضع ما خرج فی قول من جعل ذلك حدثا. یہ کہہ دیا تو کہ امام شافعی نہیں مانتے اس کو حدث, سمجھ رہے, خون نکلنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی خروج دم جس بھی جگہ سے نکلے
اس شخص کے قول کی بنیاد پر جو اس کو حدث مانتے ہیں کہ وہ ناقض وضو ہے، تو ان کے نزدیک بھی جہاں سے خون نکلا وہیں سے وہی دھلنا ضروری ہے. فالنظر على ذلك ان يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي اصابه من البدن غير التطهر للصلاة. تو کہتے ہیں عقل بھی اس میں ہی کہتی ہے کہ مذی کا نکلنا بھی ایسے ہی ہو جو حدث ہے، کہ اس میں بھی اس جگہ کے علاوہ کا دھلنا واجب نہ ہو جہاں وہ مذی پہنچی ہے بدن میں، ہے نا، سوائے وضو کے نماز کے لیے، کہ وضو تو الگ ایک حکم ہے ہمارے تعبدی ہے، لیکن جہاں تک دھلنے کی بات ہے نجاست کی، تو جتنی نجاستیں ہیں جہاں لگتی ہیں وہیں دھلنے کا حکم ہے. فثبت ذلك ايضا بما ذكرنا من طریق النظر، تو عقلی طور پر بھی ثابت ہو گیا جو ہم نے بیان کیا کہ موضع نجاست ہی کا دھلنا سمجھ میں آتا ہے. یہی قول ہمارے امام صاحب کا اور آپ کے صاحبین کا. کتنی نیند آتی ہے، ایک ایک منٹ پہ اس کو نیند آتی ہے. بولو یار.